السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے لیکچرز کا آغاز طہارت کے مسائل سے کر رہے ہیں۔ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہی ہے۔ محدثین اور ائمہ کرام رحم اللہ اجمعین نے ہمیشہ حدیث و فقہ کی کتب کا آغاز طہارت کے مسائل سے ہی کیا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام کے سب سے اہم و بنیادی رکن نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت بنیادی شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم، پہلے سے وضو ہو تو دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب، ہوا خارج ہو تو وضو کرنے کا حکم، ٹیک لگا کر نیند آ جائے تو وضو کرنے کا حکم، یہ سارے احکامات نہ صرف یہ کہ ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں حساس بنا کر پاک و صاف رہنے کی عادت ڈالتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا ایک ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ طہارت و پاکیزگی کی حالت میں ہر مسلمان اپنے جسم اور روح کی کیفیت کو عام حالت سے ممتاز و ارفع سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کہیں پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کا حکم دے کر نفسیاتی طور پر طہارت کے اسی احساس کو برقرار رکھا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر نماز سے پہلے وضو کر کے مختلف اعضاء کو اچھی طرح دھونے اور صاف کرنے کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے اللہ تمہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کے احکام دے کر تمہیں زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریبی بستی قبا کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یوں تعریف فرمائی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108۔ مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات آپ کو دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 45۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ گویا دین اسلام کی تمام تر عبادات کا انحصار طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ روح کا تزکیہ اور لباس و جسم کی طہارت لازم و ملزم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھاتے تھے، بلکہ امت کو بھی پاک و صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار آپ نے دیا۔ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا محسوس نہیں ہوا۔ آپ نے اسے بال سنوارنے کا حکم دیا۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پراگندہ باز شیطانی فعل ہے۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے و بسیدہ کپڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، بہت کچھ ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے، بکریاں، غلام، سبھی کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلو کی مسواک کا بڑی کثرت سے استعمال فرماتے۔ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا معمول مبارک میں شامل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کے اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، جب گھر میں تشریف لاتے تو پہلا کام مسواک فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل تھا وہ بھی مسواک تھا۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل کتاب نے بڑا طنزیہ انداز میں سوال کیا، سنا ہے کہ آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رفع حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ بڑے اعتماد و فخر سے جواب دیا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ رفع حاجت کے طریقے اور آداب بھی سکھاتے ہیں۔ اس پر یہود و نصارہ اپنا منہ لے کر رہ گئے، یعنی کہ انہوں نے تو طنز کیا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ہمیں رفع حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری کی حدیث سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ملے گی۔ اب طہارت کے اس باب میں نیت کی حدیث اس وجہ سے آئی ہے کہ اگر ہم نے پاک و صاف رہنا تو اللہ کی رضا کے لیے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا پاک و صاف رہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے طریقے سے سکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم نے پاک و صاف رہنا ہے، جس سے اللہ کی نظر میں ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ تو پاک و صاف رہنے کے پیچھے جو ہماری نیت جو ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ روزے قیامت نجات کا ذریعہ ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید روزے قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر لیتا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طہارت نصف ایمان ہے، یعنی فرض کریں اگر ایمان کے 100 درجے ہیں تو 100 درجوں میں 50% جو ایمان ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے طہارت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تو آدھا جو ایمان ہے ہم اسے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وضو طہارت کرنے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نسائی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہم 5 وقت تو وضو ضرور کرتے ہیں نا 5 نمازوں کے لیے، اس کے علاوہ بھی اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا اہتمام کرتے ہیں یا زیادہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو کس حد تک ثواب ہے وضو کرنے کا۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کیا شرط ہے؟ طہارت، یعنی خود کو ہم نے طہارت سے مراد وضو بھی ہے اور طہارت سے مراد ہر طرح کی پاکی بھی ہے، چاہے وہ جنابت سے ہے، چاہے وہ حیض سے ہے، چاہے وہ نفاس سے ہے، چاہے وہ احتلام سے ہے۔ تو اگر کوئی پاک نہیں ہے یا وہ وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ مال غنیمت سے مراد جیسے ہماری گورنمنٹس ہیں تو ان کے پاس مال غنیمت ہی ہوتا ہے نا ہمارا، تو اس سے کوئی جتنا مرضی صدقہ کر لے اس چوری کے مال سے تو اس کا صدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے۔ نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے۔ جیسے جنت کی کنجی نماز ہے نا، اسی طرح نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ کنجی مین چابی۔ پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ طبرانی کی حاکم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پیشاب کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس کے پاؤں پہ پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو یہ غفلت انسان کو قبر میں عذاب سے دوچار کرے گی۔
تو اس لیے ہمیں جب بھی ہم نے یورین پاس کرنا ہے تو بہت احتیاط کرنی ہے کہ یورین کے جو چھینٹے ہیں وہ ہمارے پاؤں میں نہ پڑیں۔ اور میں نے دیکھا ہے آج کل نا مرد حضرات بھی اس بات پہ زیادہ غور نہیں کرتے، اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کی شروع دن سے بچپن میں ٹریننگ نہیں کرتی ہیں، اسپیشلی لڑکے بھی اور لڑکی بچیاں بھی جب واش روم میں جاتے ہیں تو مائیں دیکھتی نہیں ہے کہ انہوں نے جو یورین پاس کیا ہے اس سے ان کے پاؤں پہ تو نہیں چھینٹے پڑ گئے۔ تو ماؤں کو اپنے بچوں کو ضرور ٹریننگ دینی چاہیے، بچپن میں ٹریننگ دیں گی تو فار ایور خود احتیاط کریں گے، اور انہیں بتائیں یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، آگ جو ہے وہ انسان کو یہ نہ ہو پھر فیس کرنا پڑ جائے قبر میں جا کے۔ تو اس لیے جو ہیں خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، انہیں خود بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے معاملے میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ انہیں طریقہ سکھائیں کہ انہوں نے یورین کیسے پاس کرنا ہے اور اس کے پیشاب کے چھینٹوں سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔